یہ سایہ اور اس کا 44واں باب جو 28 آیات پر مشتمل ہے۔ لیکن اب اے یعقوب میرے خادم اور اسرائیل میرے برگزیدہ سن، خداوند تیرا خالق جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا اور تیری مدد کرے گا، یوں فرماتا ہے کہ اے یعقوب میرے خادم اور یسرون میرے برگزیدہ خوف نہ کر، کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا۔ میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا، اور وہ گھاس کے درمیان اگیں گے جیسے بہتے پانی کے کنارے پر بید ہو۔ ایک تو کہے گا میں خداوند کا ہوں، اور دوسرا اپنے آپ کو یعقوب کے نام کا ٹھہرائے گا، اور تیسرا اپنے ہاتھ پر لکھے گا میں خداوند کا ہوں، اور اپنے آپ کو اسرائیل کے نام سے ملقب کرے گا۔ خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ اور جب سے میں نے قدیم لوگوں کی بنا ڈالی، کون میری طرح بلائے گا اور اس کو بیان کر کے میرے لیے ترتیب دے گا؟ ہاں، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بیان کریں۔ تم نہ ڈرو اور ہراساں نہ ہو۔ کیا میں نے قدیم ہی سے تجھے یہ نہیں بتایا اور ظاہر نہیں کیا؟ تم میرے گواہ ہو۔ کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، کوئی چٹان نہیں، میں تو کوئی نہیں جانتا۔ کھودی ہوئی مورتوں کے بنانے والے سب کے سب باطل ہیں، اور ان کی پسندیدہ چیزیں بے نفع۔ انہی کے گواہ دیکھتے نہیں اور سمجھتے نہیں تاکہ پشیمان ہوں۔ کس نے کوئی بت بنایا یا کوئی مورت ڈھالی جس سے کچھ فائدہ ہو؟ دیکھ اس کے سب ساتھی شرمندہ ہوں گے، کیونکہ بنانے والے تو انسان ہیں۔ وہ سب کے سب جمع ہو کر کھڑے ہوں، وہ ڈر جائیں گے، وہ سب کے سب شرمندہ ہوں گے۔ لوہار کلہاڑا بناتا ہے اور اپنا کام انگاروں سے کرتا ہے، اور اسے ہتھوڑوں سے درست کرتا اور اپنے بازو کی قوت سے گھڑتا ہے۔ ہاں، وہ بھوکا ہو جاتا ہے اور اس کا زور گھٹ جاتا ہے۔ وہ پانی نہیں پیتا اور تھک جاتا ہے۔ بڑئی سوت پھیلاتا ہے اور نکیلے ہتھیار سے اس کی صورت کھینچتا ہے۔ وہ اس کو رندے سے صاف کرتا ہے اور پرکار سے اس پر نقش بناتا ہے۔ وہ اسے انسان کی شکل بلکہ آدمی کی خوبصورت شبیہ بناتا ہے تاکہ اسے گھر میں نصب کرے۔ وہ دیوداروں کو اپنے لیے کاٹتا ہے اور قسم قسم کے بلوط کو لیتا ہے، اور جنگل کے درختوں سے جس کو پسند کرتا ہے وہ صنوبر کا درخت لگاتا ہے، اور مینہ اسے سینچتا ہے۔ تب وہ آدمی کے لیے ایندھن ہوتا ہے۔ وہ اس میں سے کچھ سلگا کر تاپتا ہے۔ وہ اس کو جلا کر روٹی پکاتا ہے، بلکہ اس سے بت بنا کر اس کو سجدہ کرتا ہے۔ وہ کھودی ہوئی مورت بناتا ہے اور اس کے آگے منہ کے بل گرتا ہے۔ اس کا ایک ٹکڑا لے کر آگ میں جلاتا ہے، اور اسی کے ایک ٹکڑے پر گوشت کباب کر کے کھاتا اور سیر ہوتا ہے۔ پھر وہ تاپتا اور کہتا ہے، آہا، میں گرم ہو گیا۔ میں نے آگ دیکھی۔ پھر اس کی باقی لکڑی سے دیوتا یعنی کھودی ہوئی مورت بناتا ہے، اور اس کے آگے منہ کے بل گر جاتا ہے اور اسے سجدہ کرتا اور اس سے التجا کر کے کہتا ہے، مجھے نجات دے، کیونکہ تو میرا خدا ہے۔ وہ نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کی آنکھیں بند ہیں۔ پس وہ دیکھتے نہیں اور ان کے دل سخت ہیں، پس وہ سمجھتے نہیں، بلکہ کوئی اپنے دل میں نہیں سوچتا، اور نہ کسی کو معرفت اور تمیز ہے کہ اتنا کہے، میں نے تو اس کا ایک ٹکڑا آگ میں جلایا، اور میں نے اس کے انگاروں پر روٹی بھی پکائی، اور میں نے گوشت بھونا اور کھایا۔ اب کیا میں اس کے بقیہ سے ایک مکروہ چیز بناؤں؟ کیا میں درخت کے کندے کو سجدہ کروں؟ وہ راکھ کھاتا ہے۔ فریب خوردہ دل نے اس کو ایسا گمراہ کر دیا ہے کہ وہ اپنی جان بچا نہیں سکتا، اور نہیں کہتا کیا میرے دہنے ہاتھ میں بطالت نہیں؟ اے یعقوب، اے اسرائیل، ان باتوں کو یاد رکھ، کیونکہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھے بنایا، تو میرا خادم ہے۔ اے اسرائیل، میں تجھ کو فراموش نہ کروں گا۔ میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند
اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ میرے پاس واپس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اے آسمانوں گاؤ کہ خداوند نے یہ کیا، اے اسفل زمین للکار، اے پہاڑوں، اے جنگل اور اس کے سب درختوں نغمہ پردازی کرو، کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا اور اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ خداوند تیرا فدیہ دینے والا، جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا، یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں۔ میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں۔ کون میرا شریک ہے؟ میں جھوٹوں کے نشانوں کو باطل کرتا اور فال گیروں کو دیوانہ بناتا ہوں، اور حکمت والوں کو رد کرتا اور ان کی حکمت کو حماقت ٹھہراتا ہوں۔ اپنے خادم کے کلام کو ثابت کرتا اور اپنے رسولوں کی مصلحت کو پورا کرتا ہوں، جو یروشلیم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ آباد ہو جائے گا، اور یہودا کے شہروں کی بابت کہ وہ تعمیر کیے جائیں گے، اور میں اس کے کھنڈروں کو تعمیر کروں گا، جو سمندر کو کہتا ہوں کہ سوکھ جا، اور میں تیری ندیاں سکھا ڈالوں گا، جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور میری مرضی بالکل پوری کرے گا، اور یروشلیم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا، اور ہیکل کی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی۔